آج کے یہ بزم جناب اجمل صاحب نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی سجادت مکمل کی. جناب تجمل صاحب نے یہ جو یہ نام ہے کیا اجمل صاحب کی بات ہے. اجمل صاحب نے یہ بزم سجائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو سدا سلامت رکھے اور اس محفل پاک کی برکت سے، اس میلاد پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو سارا سال بلکہ ساری زندگی اپنی جناب سے خزانہ غیب سے ہر نعمت عطا فرمائے. جتنے شامل ہیں سب کو بھی اللہ اس محفل کے لیے خوب برکت نصیب فرمائے. تیسرا پارہ ہے، اس کی ابتدائی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. وہ ذات کہ جس نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی. وہ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا منہم من کلم اللہ. ان میں سے بعض تو وہ نبی ہے کہ جس سے اللہ نے کلام کیا. جن سے اللہ نے کلام کیا وہ کون سے ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ. اور آگے ساتھ ہی فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اور ان میں کچھ ہستیاں تو وہ ہیں جن کے درجے اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں. شاعر کہتا ہے کوئی فلک تے جا کے، کوئی فلک تے یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا ننگ عرشہ تو پار گیا. کتنا درجے بلند کیے کہ جبریل بھی کہتے ہیں حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اگر ایک لمحہ یعنی ایک بال کے نکے کے برابر، بال کا سر جو ہوتا ہے نا، اس سر کے برابر بھی آگے بڑھا تو حضور میرا کچھ نہیں رہے گا، میرے سارے پنکھ جل جائیں گے. اور کتنے پنکھ ہیں؟ 600 پنکھ ہیں. کتنے؟ 600 پر ہیں حضرت جبریل کے. اور ان سارے پروں کو کبھی کھولتے ہی نہیں. شب قدر ہوتی نا رمضان میں، شب قدر میں بھی صرف 2 پر کھولتے ہیں تو ساری کائنات ان کے 2 پروں کے نیچے آ جاتی ہے. ساری روئے زمین صرف 2 پروں کے نیچے آ جاتی ہے. ابھی صرف 2 کھولے ہیں، باقی کے 600 پر ہیں. وہ اگر کھولیں تو پھر کتنے بڑے جبریل ہوں گے. یہ تو پر ہیں، خود ان کی ذات کتنی بڑی ہوگی. تو کہا حضور ایک بال کے سر کے برابر بھی آگے بڑھا حضور جل جاؤں گا، پر ختم ہو جائیں گے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تو وہ ہے کہ جبریل جہاں رک جاتے ہیں وہاں سے سرکار کا سفر شروع ہوتا ہے. کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا. یہ سدرا تک تو ساتھ گئے ہیں، آگے کا حضور اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، بس میری بس ہو گئی. کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو پار گیا. عرشوں سے بھی اوپر لامکان کی وادی میں مصطفیٰ جان رحمت رب کے حضور حاضر ہو. اللہ فرماتا ہے ورفع بعضهم درجات. ان میں ایک ہستی تو وہ ہے جن کو ہم نے درجے عطا فرمائے. اتنے درجے عطا فرمائے. امام ابو رفاعی، ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، صوفیہ میں ان کا بڑا مقام ہے، بہت بڑے درویش ہیں. فرماتے میں نے ایک دفعہ عالم ارواح میں پرواز کی. کیا کی؟ اور روح کی پرواز ممکن ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، غیر ممکن بات نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ روح پرواز کر سکتی ہے. جیسے آپ لوگ بستر پر سوئے رہتے ہیں لیکن آپ کی روح کبھی جناب کہیں سیر کر رہی ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ رات کو کہیں پر پہنچے ہوئے تھے، کہیں پر پہنچے ہوئے تھے، تو آپ کو بستر پر تھے لیکن آپ کی روح مختلف جگہوں کی سیر کر رہی ہوتی ہے. تو روح سیر کرتی ہے، روح پرواز کر سکتی ہے. امام ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے اپنی روح کو پرواز کروائی. میری روح نے پرواز کی، اتنی پرواز کی، میں پہلا آسمان بھی کراس کر گیا، دوسرا بھی پار کر گیا، تیسرا بھی، یہاں تک کہ جب عرش آئے میں ایک عرش بھی پار کر گیا، 2 3 4 یہاں تک کہ 7 لاکھ عرش آئے، سب پار کر گیا. عرش ایک نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، عرش بھی بہت زیادہ ہیں. 7 لاکھ عرش کہتے ہیں میں نے پار کر لیے. پھر غیب آدمی غیبی سے آواز آئی ابو الحسن کہاں آ رہے ہو؟ تو حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہتے ہیں
کہ میں جس عرش کے سینے پر معراج کی رات مصطفیٰ جان رحمت کے قدم لگے تھے اس عرش کی تلاش میں ہوں۔ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آواز آئی ابو الحسن لوٹ جا، ارجع، لوٹ جا، تو 7 لاکھ سال بھی اور کروڑوں سال بھی اگر تم مزید پرواز کرتا رہے تو جس عرش کے سینے پر مصطفیٰ کے قدم لگے تھے تمہاری جو ہے وہاں پر پرواز نہیں ہو سکتی، اس عرش کے سینے پر تم پہنچ سکتے نہیں۔ یہ ابو الحسن رفاعی ہیں۔ تھوڑا آگے بنے تو حضرت بایزید بسطامی کی ہستی نظر آتی ہے۔ یہ وہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اور صوفیاء کے بڑے امام ہیں 10 امام، ان 10 اماموں میں ایک حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ، اتنے بڑے درویش اور کلندر حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ۔ آپ کو نا ایک محدث ہیں جن کا نام ہے حضرت معین، کیا نام ہے؟ حضرت معین۔ انہوں نے حضرت بایزید بسطامی کو ایک خط لکھا اور اس میں کوئی سچویشن بیان کی، کہا اس بندے کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جس بندے نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پی لیا ہو اور وہ مست ہو چکا ہو، اس کو کوئی ہوش نہ ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی اس حالت کے اوپر آپ کا کیا کلام ہے؟ تو حضرت معین کہتے ہیں جب میں نے خط لکھا، وہ جو حالت بیان کی تھی حالت تو اپنی تھی، لیکن صیغہ غیب سے وہ بیان کیا تھا کہ اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یعنی اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے کہ جو معرفت الہی اور معرفت مصطفی کے سمندر سے ایک گھونٹ پی لے تو حالت یہ ہے کہ وہ مست ہو جائے اور پھر اس کو اپنی بھی ہوش نہ رہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے پتہ کیا لکھا؟ جواب میں لکھا، فرمایا تم ایک گھونٹ پینے والے کے بارے میں پوچھتے ہو کہ پی کر وہ مدہوش ہو گیا ہے، کہا اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے پورا سمندر معرفت کا پی لیا پھر بھی باہوش کرا؟ سبحان اللہ، جس نے پورا سمندر پی لیا ہے معرفت کا اور پھر بھی ہوش و حواس پہ کھڑا ہے۔ انہوں نے اپنی حالت بیان کی تھی، نام نہیں ذکر کیا تھا۔ بایزید بسطامی بھی اپنی حالت بیان کر رہے اور نام ذکر نہیں کر رہے۔ کہا تم تو ایک گھونٹ پی کر کے مست ہو گئے ہو اور مدہوش ہو گئے ہو، اس ہستی کے بارے میں، اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو معرفت مصطفی میں غرق ہوا، پورا سمندر پی گیا لیکن پھر بھی ہوش میں کھڑا ہے؟ یہ وہ بایزید بسطامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا، کیا کیا؟ غوطہ لگایا، اور میں گہرائی میں جاتا گیا یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں اور رفتوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب پرواز کی، میں نے غوطہ لگایا، گہرائی میں گیا نا تو آواز آئی بایزید کہاں آ رہے ہو؟ تو حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت کریمہ علیہ السلام کی رفتوں کی تلاش میں ہوں، حضور کے مرتبے کی تلاش میں ہوں، حضور کے مقام کی تلاش میں ہوں۔ آواز آتی ہے بایزید لوٹ جاؤ، تم ہزاروں سال بھی غوطہ زنی کرو تو جہاں تمہاری انتہا ہوگی مصطفیٰ جان رحمت کی پرواز وہاں سے اس کا ابتدا ہوگی۔ تمہاری انتہا جہاں پر ہوگی وہاں سے حضور کی پرواز کا آغاز ہوگا، تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو یہ حضرت ظہوری جو ہیں وہ کہتے ہیں، ظہوری قصوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا۔ یہ بایزید بسطامی تو کیا جو بڑے بڑے نبی اور رسول ہیں، حضرت خلیل اللہ جیسے، حضرت ذبیح اللہ جیسے، حضرت کلیم اللہ جیسے، حضرت عیسیٰ روح اللہ، وہ لکھتے ہیں آج بھی جو انجیل برناباس ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے نغمے اور حضور کی شان نے اپنی امتیوں کو بیان کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور ہم تو سمجھتے تھے کہ سارے نبیوں سے افضل آپ ہی ہیں، آپ سے اوپر کوئی نہیں ہوگا، لیکن آج جس کے تذکرے آپ بیان کر رہے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ کوئی آپ سے بھی اونچے شانوں والا کوئی نبی ہے۔ وہ کون ہے جس کی آپ شانیں بیان کر رہے ہیں؟
وہ کون ہے جس کی آپ مرتبے بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ وہ نبی ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہے۔